ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ اپریل کے 3 اور شوال کی 14 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام مسلح امام منجگن میں نماز جمعہ کے خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے حالیہ اساتذہ کی تبادلوں سے متعلق پالیسی میں بعض خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انتظامیہ کی توجہ اس جانب مبذول کرائی. انہوں نے مختلف سکولوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کئی تعلیمی اداروں میں RET اساتذہ کی غیر متوازن تعیناتی کی گئی ہے، جبکہ بعض سکولوں میں خواتین اساتذہ کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہے، جس پر والدین کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. انہوں نے ضلع انتظامیہ اور ہل کونسل کے عہدیداروں سے پرزور اپیل کی کہ وہ ان مسائل کے حل کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں تاکہ طلبہ کے تعلیمی مستقبل پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں. ان کا کہنا تھا کہ سرکاری سکولوں میں عموماً غریب اور پسماندہ طبقے کے بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تعلیمی نظام میں نظم و ضبط اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے. دریں اثنا جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جمعہ خطبے کے دوران حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے بھی اساتذہ کے حالیہ تبادلوں کے تناظر میں اسکول میں اساتذہ کے غیر متوازن تناسب پر والدین کے خدشات کا حوالہ دیا. انہوں نے پوائن ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر کی عدم دستیابی کا مسئلہ اجاگر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر سائنس ٹیچر تعینات کیا جائے. واضح رہے کہ ہل کونسل کرگل اور ڈپٹی کمشنر کرگل کی جانب سے پہلی بار محکمہ تعلیم میں باقاعدہ ٹرانسفر پالیسی مرتب کر کے نافذ کی گئی ہے، جسے سماجی اور تعلیمی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے. تاہم بعض تکنیکی و انتظامی خامیوں کے باعث خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں، جنہیں بروقت دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ عوام کا اعتماد بحال رکھا جا سکے. چیف سیکرٹری UT لداخ آشیش کندرا کی صدارت میں جنگلات، جنگلی حیات اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں کام کرنے والے نمایاں غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں خطے میں جاری تحفظی اقدامات کو مضبوط بنانے، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، قدرتی مسکن کی حفاظت اور ماحولیاتی پائیدار کو فروغ دینے پر تفصیلی غور خوض کیا گیا. اس دوران انسانی و جنگلی حیات کے تصادم میں کمی، عوامی بیداری، کچرا مینجمنٹ، کمیونٹی بنیادوں پر تحفظی ماڈلز اور پائیدار ترقی جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ 2026-27 کے لیے مشترکہ اقدامات کی ترجیحات بھی طے کی گئیں. اجلاس میں مختلف معروف NGOs بشمول BNHS، WWF، وائلڈ لائف کنزرویشن اینڈ برڈ کلب آف لداخ اور دیگر تنظیموں نے شرکت کی، جبکہ کرگل کی تنظیمیں آن لائن شامل ہوئی. اس موقع پر پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ راجیش S نے اہم ترجیحی شعبوں پر تفصیلی پریزنٹیشن دی، جن میں موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ ماحولیاتی نظام، شجرکاری، آلودگی پر قابو اور چراگاہوں کا بہتر انتظام شامل ہے. چیف سیکرٹری نے اپنے خطاب میں NGOs اور سرکاری اداروں کے درمیان مربوط تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مشترکہ حکمت عملی کے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل کرنا مشکل ہے. انہوں نے ذمہ دارانہ سیاحت، خاص طور پر وائلڈ لائف ٹورزم کے فروغ، عوامی بیداری اور مقامی سطح پر تربیت کو بھی ناگزیر قرار دیا. اجلاس کے اختتام پر شریک تنظیموں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے حکومت اور سول سوسائٹی کے درمیان مؤثر اشتراک کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا.
ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن یوٹی لداخ امتیاز کاچو نے چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ضلع کرگل میں محکمہ تعلیم کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں چیف ایجوکیشن آفیسر سونم موچک، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پلاننگ آفیسر اعجاز احمد، اکاؤنٹ آفیسر مختار حسین، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ محمد لیاقت سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران پی ایم شری سمگرا شکشا اور پی ایم پوشن جیسے اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ ڈائریکٹر نے ضلع میں تعلیمی نظام کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے سی بی ایس ای امتحانات میں کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مربوط اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے ٹیم ورک اور باہمی تال میل ناگزیر ہے۔ اجلاس میں تعلیمی سہولیات کی توسیع، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، مالی معاملات اور محکمے کی خدمات کو مؤثر بنانے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ڈائریکٹر نے مستقبل کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اور مخلصانہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ لداخ میں طویل عرصے سے مناسب بارش اور برفباری نہ ہونے کے باعث خشک سالی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس سے کسان طبقہ شدید متاثر ہو رہا ہے اور وہ بارش و برفباری کے منتظر ہے۔ اس دوران جمعے کے روز خطہ بھر میں موسم زیادہ تر ابر آلود رہا، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں کے دوران وقفے سے بارش اور برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری تازہ اپ ڈیٹ کے مطابق لداخ کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے۔ دوپہر کے بعد کرگل زنسکار خطے بالخصوص زوجلا اور دراز کے علاقوں میں مختلف مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری متوقع ہے۔ پیش گوئی کے مطابق 4 اپریل کو زوجلا، دراز، سانکو اور سورو کے علاقوں میں درمیانی درجے کی بارش یا برفباری کا امکان ہے، جبکہ ضلع لیہ کے بالائی علاقوں اور پہاڑی دروں میں بھی برفباری ہو سکتی ہے۔ 5 اور 6 اپریل کو موسم میں قدرے بہتری کی توقع ہے، جہاں جزوی ابر آلود موسم کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم 7 اور 8 اپریل کو دوبارہ بادل چھانے اور زوجلا، دراز علاقوں میں بارش یا برفباری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اگرچہ کسی باضابطہ وارننگ کا اجرا نہیں کیا گیا، تاہم حکام نے خبردار کیا ہے کہ تازہ برفباری کے نتیجے میں زوجلا اور شنکولا جیسے حساس مقامات پر برفانی تودے گرنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ مسافروں اور مقامی افراد کو خصوصاً بلند پہاڑی علاقوں میں احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق 4 اور 5 اپریل کے دوران موسمی شدت کے پیش نظر زوجلا پاس کے عارضی بندش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم فضائی سفر کے متاثر ہونے کے امکانات کم ہیں۔ عوام، ٹرانسپورٹرز اور سیاحوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ موسمی اور سڑک کی صورتحال سے متعلق تازہ معلومات حاصل کرتے رہیں۔ دوسری جانب کسان برفباری کے منتظر ہیں اور مقامی روایت کے مطابق سورو پسکھا، جو 8 اپریل تک جاری رہتا ہے، کے دوران بھاری برفباری کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ ضلع کرگل میں کھیتی باڑی کے آغاز ہو چکا ہے اور کئی علاقوں میں ہل چلانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے، تاہم پانی کی کمی کے باعث بعض علاقوں میں کاشتکاری شروع نہیں ہو سکی اور کسان بدستور برفباری کے منتظر ہیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں مبینہ انکاؤنٹر کے دوران مارے گئے شہری کے لواحقین نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے انکاؤنٹر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، بلکہ حکام سے ان کے لخت جگر کی جست خاکی کو واپس دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے، تاکہ وہ اپنی روایت کے مطابق اس کی تشخیص و تکفین انجام دی جا سکے۔ فوج کی چنار کور نے گاندربل ضلع کے ارہامہ گاؤں میں 1 اپریل کو تصادم کے دوران ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا، جس کے ایک روز بعد یعنی گزشتہ کل متوفی کے اہل خانہ نے انکاؤنٹر کے فرضی ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے بے گناہ قرار دیا اور کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ تعلق ہونے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا، جس پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ حکام نے آج صبح ضلع مجسٹریٹ کو 7 دن کے اندر تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ انکاؤنٹر میں مارے گئے شہری کی شناخت راشد احمد مغل ساکن چونٹی ولیوار گاندربل کے طور پر ہوئی ہے۔ راشد کے برادر اعجاز احمد مغل نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ اس کے بھائی کا کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اور اسے فرضی تصادم کے دوران مارا گیا۔
ایرانی فورسز نے آج 2 جدید امریکی جنگی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا، جن میں دوسرا F-35 بھی شامل ہے۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے فضائی دفاع کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پیر کو جاری کردہ ایک بیان میں اسلامی انقلابی گارڈ کورس نے کہا کہ اس کے نئے تیار کردہ اور جدید فضائی دفاعی نظام نے وسطی ایران میں ایک F-35 جنگی طیارے کو مار گرایا۔ یہ طیارہ مکمل طور پر تباہ ہو کر گر گیا۔ طیارے کے مکمل طور پر بکھر جانے کی وجہ سے پائلٹ کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکی اور اس کی حالت زندگی ابھی تک نامعلوم ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔